العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم نئے باب سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ باب النفقۃ علی العیال، اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور باپ پر جس کا وہ بچہ ہے ان دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور لباس ہے دستور کے مطابق۔ آیت کریمہ کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ وعلی المولود، باپ پر یہاں پر قرآن مجید نے والد کے بجائے لفظ مولود لہو، وہ شخص جس کا بچہ ہے، کا لفظ بطور حکمت کے کہا ہے کہ اس بچے کا نان و نفقہ باپ کے ذمے ہے۔ اگرچہ بظاہر بچے کی تولید میں ماں اور باپ دونوں شریک ہیں، مگر یہ بچہ باپ کا ہی کہلاتا ہے۔ اس وجہ سے پورا نان و نفقہ باپ کے ہی ذمے لازم ہوگا۔ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اگر بچے کی ماں اس کے نکاح یا عدت میں ہے تو اس وقت تک اس کی ماں کا نان و نفقہ اور ضروریات زندگی بھی اس بچے کے باپ کے ذمے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس عورت کو نان و نفقہ دینا ہوگا، اور اگر وہ عورت اب نکاح میں باقی نہیں رہی تو اب بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ دینا باپ کے ذمے پھر بھی ہے۔ اس اعتبار سے اب باپ پر عورت کا نان و نفقہ آ رہا ہے۔ بالمعروف، یہ نان و نفقہ معروف طریقے پر ہو، دستور کے مطابق ہو۔ اگر میاں بیوی امیر ہیں تو اب امیروں والا نان و نفقہ، اور اگر دونوں غریب ہوں تو اب غریبوں والا نفقہ دینا ہوگا۔ امام کرخی رحمہ اللہ اور ابن حمام رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک شوہر کی حیثیت کا اعتبار ہوگا۔ وقال تعالی لینفق ذو سعة من سعته، ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اور فرمایا چاہیے کہ خرچ کرے کشائش والا اپنی کشائش کے مطابق، یعنی وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، اور جسے اس کی روزی نپی تلی ملتی ہو اسے چاہیے اللہ تعالی کسی نفس کو اس سے زیادہ کا مکلف ذمہ دار نہیں بناتا جتنا اس نے اسے دیا ہے۔
تو ترجمہ ہمارا ہوا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جسے اس کی روزی نپی تلی ملتی ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس سے زیادہ کا مکلف ذمہ دار نہیں بناتا جتنا اس نے اسے دیا ہے۔ آیت کریمہ کی تشریح یوں ہے۔ امام ابن حمام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نفقے میں شوہر کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر شوہر امیر ہے تو پھر امیروں والا نفقہ ملے گا، اگرچہ بیوی غریب خاندان ہی کی ہو، اور اگر شوہر غریب ہو تو اب غریبانہ نفقہ بیوی کو ملے گا، اگرچہ بیوی مالدار خاندان کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے یہ بات خوب واضح ہو گئی کہ اگر دونوں مالدار ہیں تو امیروں کا نفقہ واجب ہوگا شوہر کے مالدار ہونے کی وجہ سے، اور اگر دونوں غریب ہوں تو اب غریبانہ نفقہ واجب ہوگا شوہر کے غریب ہونے کی وجہ سے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت و قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا کہ نادار و مفلس شوہر پر غریبانہ نفقہ واجب ہوگا، اگر اس پر امیروں والا نفقہ واجب ہو جاتا تو یہ مشقت میں پڑ جاتا۔ وقال تعالی وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، ارشاد خداوندی ہے جو خرچ تم کرتے ہو کچھ چیز وہ اس کا عوض دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کا بدلہ دنیا میں یا پھر آخرت میں یا دونوں ہی جگہ دیتا ہے۔ بدلہ اس وقت ملے گا جب کہ خرچ اللہ کی رضا اور شریعت کے مطابق ہو، اگر ایسا نہیں تو پھر اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نیک کام صدقہ ہے، اور کوئی آدمی جو اپنے نفس یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقے کے حکم میں ہے، اور جو کچھ خرچ کر کے اپنی آبرو بچائے وہ بھی صدقہ ہے، اور جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس کا بدلہ اس کو دے، مگر وہ خرچ جو زائد فضول تعمیر میں ہو یا کسی گناہ کے کام میں کیا ہو تو اس کے بدلے کا وعدہ نہیں۔ اب حدیث پاک کی عبارت خوانی کی جا رہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ دینار ہے جسے تو اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرے، اور ایک وہ دینار ہے جو تو کسی گردن کے آزاد کرنے میں خرچ کرے، وَدِینَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْکِینٍ، اور ایک وہ دینار ہے جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرے، وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور ایک وہ دینار ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار میں ہیں جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔
اس حدیث میں ایسے شخص کا تذکرہ ہے جو صاحب نصاب نہ ہو اور قلیل آمدنی کا حامل ہو، یعنی اس کی کمائی تھوڑی ہو، نصاب کے بقدر نہ ہو۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے بال بچوں کی ضروریات اور ان کی خوراک و پوشاک پر خرچ کرے، اسی میں اس کے لیے زیادہ اجر ہے، کیونکہ اہل و عیال کا خرچ اس کے ذمہ واجب ہے، جبکہ دوسرے مقامات پر خرچ کرنا ایک نفلی عبادت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ فرض و واجب کو چھوڑ کر نفلی عبادت میں ثواب نہیں۔ البتہ جو شخص صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہے اس کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بجائے دوسرے مدوں پر خرچ کرنا ضروری ہے، بلکہ حسب ضرورت و اقتضاء زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ حدیث بالا میں خرچ کی ترتیب بتائی جا رہی ہے، بشرطے کہ وہ آدمی غریب ہو۔ آدمی اپنے بال بچوں کی ضروریات پر پہلے خرچ کرے، اس لیے حدیث بالا میں فرمایا گیا اعظمها اجرا۔ اگر مالدار ہو تو پھر 4 جگہ پر خرچ کرنا واجب ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو صاحب نصاب ہو تو اس پر 4 قسم کے واجبات لازم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے اوپر اور اپنے اقارب پر خرچ کرنا جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے۔ نمبر 2، سال کے ختم پر زکوٰۃ۔ نمبر 3، کفار کا حملہ ہو تو مسلمانوں پر ان کی مدافعت کرنے والوں کی مدد کرنا بھی لازم ہوگا۔ نمبر 4، مضطر پر خرچ کرنا، مجبور شخص پر خرچ کرنا جس سے اس کی جان کا خطرہ زائل ہو جائے، ٹل جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، فیقول احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو خرچ کرنے کا بدل عطا فرما۔ ویقول الآخر، اور دوسرا کہتا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما دے۔ حدیث پاک میں اچھے لوگوں کے حق میں دعائے خیر اور برے لوگوں کے لیے بد دعا کرنے کا جواز ہے۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح مخلوق پر خرچ کرنا باعث ثواب ہے، اسی طرح انفاق سے ہاتھ کھینچ لینا عذاب کا باعث ہے۔ گویا تنگ دل اور بخیل کو انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی قابل نفرت سمجھتے ہیں، یعنی کنجوس کی کہیں بھی عزت نہیں ہے۔ کنز کی روایت سے معلوم ہوا کہ صرف صبح یا شام مراد نہیں، بلکہ ہمہ وقت فرشتے کی یہی دعا ہوتی ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ۔
اللہم اعط ممسکا تلفا، صاحب فتح الباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی تو مال میں بربادی اسی مال کی ہو جاتی ہے، اور کبھی صاحب مال کی کہ مال موجود ہے مگر مال والے کا ہی انتقال ہو گیا، اللہم احفظنا منہ، اور کبھی یہ بربادی نیک اعمال کے ضائع ہونے سے ہوتی ہے کہ اس مال میں پھنسنے کی وجہ سے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الید العلیٰ خیر من الید السفلی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند ہاتھ دینے والا نچلے ہاتھ یعنی مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ گویا ترجمہ ہوگا دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ وابدأ بمن تعول، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی دیکھ بھال کا ذمہ دار تو ہے۔ وخیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو تونگری بے نیازی کے بعد ہو۔ ومن یستعفف یعفہ اللہ، اور جو سوال یا حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ، اور جو بے نیازی چاہے اسے اللہ غنا و تونگری سے مالداری سے نواز کر بے نیاز کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سارا مال خرچ نہ کرو کہ خود ہی فقیر بن جاؤ، بلکہ اتنا خرچ کرو کہ اس کے بعد بھی غنا موجود رہے، اور سب سے پہلے اپنے اہل و عیال سے خرچ کرنے کی ابتدا کی جائے، کیونکہ ان کا نفقہ تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اتنا خرچ کرے کہ کچھ اس کے پاس موجود ہو، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کے موقع پر سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول بھی فرما لیا۔ تو اس کا جواب محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اگر خرچ کرنے والے کو اللہ کی ذات پر اس درجہ اعتماد و توکل ہے کہ ہمیں خدا نے آج دیا ہے وہ کل بھی ضرور دے گا، تو ایسا شخص سب مال خرچ کر سکتا ہے۔ جس کے ایمان و یقین میں کمی ہو، یہ یاد رہے کہ جس کے ایمان و یقین میں کمی ہو تو وہ اپنے پاس کچھ نہ کچھ مال رکھے تاکہ کل دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.